ویری وارم ویلکم دس شو. کل رات جو ایف آئی آر کٹی ہے رینجرز نے کٹوائی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پہ جو الزامات کی بھرپار کی گئی اس ایف آئی آر کے اندر، اگرچہ ایف آئی آر ڈاکٹر عاصم پر ہے لیکن اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، اگر وہ الزامات صحیح ہیں رینجرز جیسے دفاعی ادارے کے، تو بہت بڑا الارمنگ فیکٹ ہے کہ پاکستان کی دو اہم پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلح اقوام موومنٹ کیا دہشت گردوں کو پناہ کر دیتی ہیں، سرپرستی کرتی ہیں، ان کے علاج معالجے کراتی رہی ہیں ضیاء الدین ہاسپٹل کے اندر. یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے. ایک ہوتی ہے ایف آئی آر انڈیویجول، جیسے میں کٹوا دوں یا کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ کٹوا دے، جیسے پی ٹی آئی اگینسٹ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. ایک ہے پاکستان کے وفاقی ادارے اور پاکستان کے دفاعی ادارے جس کو ہم رینجرز کہتے ہیں، اس کی ایف آئی آر. اس کی ایک اپنی بہت اہمیت ہے کہ پاکستان کے دفاعی ادارہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ ایم کیو ایم میں دہشت گرد ہے، اور وہ اس لیول کے ہیں جن کے نام میں بھی آپ کو بتاؤں گا، جو الزام جن پہ لگایا گیا ہے، جو ہمارے درمیان پارلیمنٹیرینز کے طور پر رہے ہیں، کہ ان کے کہنے پر دہشت گردوں کو پناہ دی گئی ہے. بہت ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہے، بہت ایکسٹرا آرڈنری ایف آئی آر ہے. اس کو کسی بھی لحاظ سے نارمل سچویشن نہیں کہا جا سکتا. ذرا ایف آئی آر کے مندرجات میں غور کر لیتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کے متعلق رینجرز یہ کہتی ہے ایف آئی آر کے اندر کہ ڈاکٹر عاصم نے اپنے ہسپتال میں ایم کیو ایم الطاف گروپ کے دہشت گردوں کا رعایتی علاج کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم ایم کیو الطاف حسین گروپ کے رہنما رؤوف صدیقی، وسیم اختر، سلیم شہزاد اور انیس قائم خانی کے کہنے پر دہشت گردوں کا علاج کرتے تھے. اس کے علاوہ اس ایف آئی آر یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم نے اپنے ہسپتال میں ایم کیو الطاف حسین گروپ کے دہشت گردوں کا رعایتی علاج بھی کیا. الطاف گروپ کے دہشت گرد کا لفظ یوز کیا گیا ہے ایف آئی آر کے اندر. پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل بھی دہشت گردوں کے علاج کے لیے ٹیلی فون کیا کرتے تھے. پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل کو رگڑا گیا. اس کے اندر ڈاکٹر عاصم نے اپنے ہسپتال میں اشتہاریوں کو پناہ دی. یہ الزامات کی بھرمار ہے. اس کے علاوہ پی ایس اور ایس ایس جی ایس میں بھرتیاں کی اور بڑے پیمانے پر گھپلے بھی کیے اور اپنے من پسند افراد کو ٹھیکے دیے اور رشوت لے کر بڑے پیمانے پر لوگوں کو تعینات بھی کیا. ہم جانتے ہیں زرداری صاحب کے دستے راست رہے ڈاکٹر عاصم، پیٹرولیم کی منسٹری کے اوپر رہے ہیں بڑی اہم. اس کے اندر ہم اس سے پہلے کہ ویورز پینلسٹ کے پاس جائیں، میں چاہتا ہوں ویورز بھی کمنٹ کریں آج کی اس ایف آئی آر کے اوپر. اگین یہ ایف آئی آر کسی پولیٹیکل، میں اس کی افادیت بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی انڈیویجولٹی سے ایف آئی آر کی، جس میں زیادہ تر ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ ایم کیو ایم کے کسی پولیٹیکل حریف نے نہیں کٹوائی، یہ رینجرز نے کٹوائی ہے. آج کا اوپینین پول: پاکستان کے معتبر دفاعی ادارے رینجرز سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا. کیا آپ اس ایف آئی آر کی مندرجات سے متفق ہیں؟ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو او ٹی ایف اسپیس وائی فار یس اینڈ او ٹی ایف اسپیس این فار نو اور 3031 پر ایس ایم ایس کر دیجئے. ہم آپ کی بات لوگوں تک پہنچا دیں گے. میرے ساتھ قبر زبان قائرہ صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمننٹ لیڈر، سیکرٹری اطلاعات ہیں. طلال چودھری صاحب ہیں ایم این اے نون لیگ کے. ریحان ہاشمی صاحب ایم این اے ایم کیو ایم کے. میاں محمود رشید جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. قائرہ صاحب، یہ ایف آئی آر رینجرز کی طرف سے ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپ لگتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی ادارہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اس میں قادر پٹیل کے متعلق بات کی گئی جو آپ کی پارٹی کے، لیکن زیادہ تر ایم کیو ایم پہ فوکس ہے. آپ ایگری کریں گے کہ آپ کے صوبے کراچی کے ضیاء الدین ہاسپٹل میں ایم کیو ایم اور قادر پٹیل صاحب کے کہنے پر دہشت گردوں کا علاج کیا جا رہا تھا اور آپ کے ایکس منسٹر جی سب کچھ کر رہے تھے؟ دیکھیے، مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا. رینجرز نے ڈاکٹر عاصم کو 90 دن تک اس شعبے میں گرفتار کیے رکھا. ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھی ایز پر دیئر ورژن کہ ان کے پاس کریڈیبل ایویڈنس تھی، اور انہوں نے 90 دن ان کو رکھ کے انویسٹیگیٹ کیا ہے. اب ان پہ ایف آئی آر کر کے معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. 90 دن تک انویسٹیگیشن ہی ہوتی رہی نا، 92-93 دن تک. جی. تو اب یہ معاملہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے، جو ایویڈنس ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے، اور اس پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اب نہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ اس پروگرام کے اندر ہونا ہے، نہ میڈیا کا فیصلہ چلنا ہے. تو میرا خیال ہے اب عدالت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. جہاں تک تعلق اس معاملے کا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جماعت کے ساتھ ڈاکٹر عاصم حسین، ہاں بالکل تعلق ہوگا. دوستی کراچی میں ان کے تعلق واسطے ہو سکتے ہیں. اگر تو الطاف حسین گروپ کو یا ایم کیو ایم کے کسی سیکشن کو دہشت گرد ریاست نے ڈکلیئر کیا اور ڈاکٹر عاصم نے ان کی امداد کی ہے تو بڑا غلط کیا ہے، پھر تو ان کا قصور ہوگا. لیکن یہ بھی طے ہونا ہے کہ کیا ایم کیو ایم کو یا ایم کیو ایم کے کسی سیکشن کو ریاست نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے کہ عام لوگوں کو پتہ ہو کہ فلاں بندہ دہشت گرد ہے اور فلاں نہیں ہے. رہی بات کہ اگر ڈاکٹر عاصم حسین نے لوگوں کو اس طرح امداد کی اور ان کو فنڈنگ کی فلاں،
آپ نے اپنے انٹرو میں ایک اور بات بھی کہی کہ ان کے اوپر کوئی غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا فلان کرنے کا، وہ شاید اس ایف آئی آر کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی ان پہ ایلیگیشن ہے تو اس کے لیے ہے. جی سر ایف آئی آر، میں نے ایف آئی آر کانٹینٹ پڑھا، ایف آئی آر کا الزام ہے. جی جی ایف آئی آر کا. جی جی دیکھیے یہ اگر ہے تو یہ تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے سنا، سر ایک منٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے ایف آئی آر میں رینجرز نے ڈاکٹر ضیاء الدین و کلفٹن برانچ نارتھ ناظم آباد میں ایم کیو ایم الطاف گروپ کے دہشت گردوں کا رعایتی علاج معالجہ ان کے رہنماؤں کے کہنے پر اسپتال میں دہشت گردوں کو پناہ دی. نیز لیاری گینگ وار کے زخمی دہشت گردوں کو قادر پٹیل پیپلز پارٹی گروپ کے کہنے پر ان کا علاج معالجہ کیا، پناہ دی، اور دوران منسٹر پیٹرولیم اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کیا، من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے، لہٰذا اس انکشاف اور ملزم کو دس گرفتار کیا گیا، اور وہ. جی یہ فرمائیے، میری تو سمجھ میں نہیں آئی، میری تو بڑی ناقص سی عقل ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کا علاج کرتے رہے، غلطیاں کرتے رہے فلاں، اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک ملازم کے طور پہ آپ، یا فیڈرل گورنمنٹ کے ایک ریپرزینٹیو یعنی وزیر کے طور پہ آپ نے غیر قانونی بھرتیاں کی، ٹھیکے دیے، غلط کام کیا. یہ تو وائٹ کلر کرائم کا نیب کا کیس ہے بھائی. اس کا کراچی میں تھانے جا کے ایف آئی آر درج کرانے کا کیس سے کیا تعلق ہے سر؟ لیکن یہ باقی تو چیزیں دہشت گردی کے ضمن میں آتی ہے نا، لیاری گینگ وار الطاف حسین گروپ کے دہشت گردوں کو پناہ دی گئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دو سیپریٹ چیزیں ہیں. اگر آپس میں آپ چیزوں کو اس طرح کریں گے. سر میں نہیں کہہ رہا، رینجرز کہہ رہی ہے. قاہرہ صاحب آپ رینجرز کو ضرور کرٹیسائز کر سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں آپ سے مراد یہ کہہ رہا ہوں جو کیس درج کرنے والے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے کیس کی ایف آئی آر اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک کرمنل ایکٹ کا چارج دیا، ایک چارج ایلیگیشن ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے وائٹ کلر. قاہرہ صاحب ایک سوال پہ میرا ایک سوال آپ سے، میرا ایک سوال آپ سے ہے سر. پھر سر بات یہ ہے کہ یا تو پھر یہ جو جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے وہ ایک متنازع آپریشن کر رہے ہیں، یا پھر جن لوگوں کو وہ ملزم سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ دفاعی ادارہ ہے، آپ اور میں تو ہے نہیں، نہ کوئی پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ایم کیو ایم کے یا پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے، یا پھر یہ لوگ دہشت گرد ہیں کیونکہ دفاعی ادارے کے پاس انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، آپ سے مجھ سے زیادہ ہوتی ہے. میں کسی شک کی بنیاد پہ، کسی تحفظ کی بنیاد پہ نہیں، میں رینجرز کو پاکستان کا انتہائی معتبر اور وفادار ادارہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے رینجرز کو اسی لیے بلایا کہ سول گورنمنٹ کی یہ کیپیسٹی نہیں کہ آپ اس کرائم کو فائٹ کر سکیں، اور وہاں پہ سندھ گورنمنٹ سندھ کی نمائندہ ہے، وہاں عوام کی چنی ہوئی حکومت ہے، انسٹالڈ گورنمنٹ نہیں ہے. رینجرز پاکستان کا معتبر دفاعی اور ہمارا تو سر پھر اس ایف آئی آر کو ہم معتبر سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ قاہرہ صاحب کو کسی معتبر ادارہ نے ایف آئی آر درج کرائی ہے. دیکھیے اگر آپ نے ایف آئی آر کو، اگر میرے بھائی آپ نے ایف آئی آر کو معتبر سمجھنا ہے تو اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ تو لوگوں کو سزا دے دو، پھر عدالت میں کیا جانا؟ نہیں سر میں تو آپ سے ایف آئی آر الٹیمیٹلی عدالت میں جا کے تھریش ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، عدالت میں جائے گی. لیکن قاہرہ صاحب آپ سے معتبر ادارہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ رینجرز جو ہے اگر وہ کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کراتی ہے اس کانٹیکس کے اندر تو وہ پارٹی تو نہیں ہے، مطلب نہ وہ پولیٹیکل رائیول ہے ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کی، نہ وہ اس کا کوئی بائس ہے، وہ آپریشن کر رہی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں اس بات کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں، دیکھو کامران، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی رینجرز نے جو کام کرنا تھا کر دیا. انہوں نے 90 دن تک ان کو اپنے پاس رکھ کے ان کے جو انویسٹیگیشن کرنی تھی، جو کچھ تھا، انہوں نے اب وہ ساری ایویڈنس کورٹ میں پریزنٹ کرنی ہے، کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے نا. رینجرز نے کیا، کرنا تو کورٹ نے فیصلہ ہے، اعلیٰ نے بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ الٹیمیٹلی عدالت میں جائے گا. قاہرہ صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. طلال چودھری صاحب ایف آئی آر بڑی اہم ہے، یہ عام آدمی، یہ پولیس کی ایف آئی آر نہیں ہے. پولیس کے متعلق کہتے ہیں جی پنجاب میں پولیٹیسائز ہے، سندھ میں پولیٹیسائز ہے ایٹسیکٹرا. یہ رینجرز ہے، رینجرز کے متعلق قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک معتبر ادارہ ہے، آپ کی تو خیر فیڈرل ایجنسی ہے. کوئی پاکستان میں ایم کیو ایم کے علاوہ شاید ایسی پارٹی نہیں ہے جو رینجرز کو یا فوج کو کنٹروورشل بنائے یا کہے. تو اب رینجرز نے یہ ایف آئی آر میں جو الزامات چارج شیٹ پیش کیے ہیں ڈاکٹر عاصم کے اوپر، جو زرداری صاحب کے دستراز رہے ہیں، پیٹرولیم کے منسٹری میں رہے ہیں، اور ان کا جو گٹھ جوڑ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کے ساتھ، مبینہ دہشت گردوں کے ساتھ، آپ اس کو اون کرتے ہیں اس ایف آئی آر کو، یا آپ کا بھی یہی موقف ہے جو قاہرہ صاحب کا جی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ الزامات کتنے صحیح ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں رینجرز ایک معتبر ادارہ ہے، انہوں نے ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ کیا سمجھتے ہو ذاتی طور پہ کہ کیا رینجرز نے کسی کو ایلیگیشن لگا دیا تو فائنل کنوکشن ہو گئی؟ سر میں یہ سمجھ نہیں، سر میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایف آئی آر جو ایک عام آدمی نے کٹوائی ہو یا پولیس نے کٹوائی، اور ایک ایف آئی آر جو رینجرز جیسے ادارے نے. میرا سوال یہ نہیں ہے جی میں سر اپنا موقف دے رہا ہوں. ایف آئی آر کسی فرشتے نے کٹائی،
ایف آئی آر کسی فرشتے نے کٹائی, ایف آئی آر کسی گناہگار نے کٹائی. بات یہ ہے کہ ایف آئی آر سر اس ایف آئی آر میں وزن ہے, فیصلہ کورٹ نے, بالکل ٹھیک ہے معاملہ کورٹ میں چلا گیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بالکل آپ قاہرہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں, معاملہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور میں تو اس اوپینین پہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب پر جتنے الزام اور جتنی الزام تراشی کرتے رہی نون لیگ کی حکومت, ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو. واللہ عالم کرپشن کی نا انہوں نے کی یا نہیں کی, لیکن میں تو یہ کہوں گا انہوں نے نہیں کی, کیونکہ میرے سامنے تو نہیں ہوئی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں تو سمپل کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سر فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. سر بالکل ہے, لیکن جو نون لیگ کے کرپشن کیسز بنے تھے زرداری صاحب کے خلاف, اس میں اور رینجرز کی ایف آئی آر میں بہت فرق ہے. کہاں لے آئے ان کیسز کو؟ میں سر آپ کو مثال دے رہا ہوں, اس ایف آئی آر میں ویٹیج ہے. ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کو. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا سر, تو میں بتا رہا ہوں اس ایف آئی آر میں ویٹیج ہوگی. جی جی, میں کہتا ہوں میرا سوال میں طلال صاحب سے پوچھ لوں, اس کی ویٹیج کم ہوگی, یہ 5 ٹن وزنی ہوگی, اوکے. سوال یہ ہے یہ 10 ٹن وزنی ہوگی, اوکے, لیکن الٹیمیٹلی یہ کورٹ آف لا میں جا گئی. یہی کہہ رہا ہوں بالکل سر, اس سے کوئی روک نہیں رہا ان کو, وہ وہیں پہ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم تو ویسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں, آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے قاہرہ صاحب, کوئی ایسی مسئلہ نہیں. طلال چودھری صاحب اون کرتے ہیں رینجرز, اور رینجرز کی ایف آئی آر کو آپ کا ادارہ ہے طلال صاحب, یا نہ آپ بھی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک سب سے اچھی بات اس وقت یہ ہے کہ ایک سیاسی عمل بھی چل رہا ہے, سیاسی حکومتیں بھی ہیں, ادارے بھی کام کر رہے ہیں, عدالت اس وقت آزاد عدلیہ ہے, اسی طرح میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. ان تمام کے ہوتے ہوئے جو یہ ایک تو جتنا بھی کسی پہ الزام لگے تو اس کو مکمل یہ اختیار یعنی حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, اور یقیناً عدالتیں بھی سنتی ہیں اور یا باقی ادارے بھی بڑے دیکھ بھال کے کام کرتے ہیں. رہی ایف آئی آر کی بات, کوئی معتبر ادارہ کروائے, معتبر انسان کروائے, ایف آئی آر کا مطلب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. اس کے بعد اس کو معتبر ثابت کرنے کے لیے اس کو ثابت کرنا ہوگا عدالت میں. عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ پھر سب سے زیادہ معتبر ہوگا. ہم یہ کر سکتے ہیں, آپ نے فیڈرل حکومت کے حوالے سے پوچھا سر 90 ڈیز آپ کی سر طلال صاحب, ایک تو ایف آئی آر ہوتی ہے نا کہ کسی پہ الزام لگا دیا, ویسے ہی 90 ڈیز انویسٹیگیٹ کیا اپنے پاس رکھ کے رینجرز نے, اور آپ کے ادارے نے انویسٹیگیٹ کیا, یہ ایف آئی آر آپ کی طرف سے ہے, تو آپ کو تو کوئی پوزیشن لینی پڑے گی. آپ تو قاہرہ صاحب والی پوزیشن نہیں لے سکتے, قاہرہ صاحب تو گورنمنٹ میں نہیں ہے, ان کے تو خلاف ایف آئی آر ہے, ایک طرح دیکھا جائے ان کے بندے میں ایف آئی آر ہے جو کہ ایکس منسٹر ہے. آپ کی پوزیشن تو ہونی چاہیے نا کلیئر, یو اون دس ایف آئی آر, یو ڈونٹ اون دس ایف آئی آر. سر اس میں تو کوئی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ میرا خیال ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اس کو ڈس اون تو کامران کوئی بھی نہیں کر سکتا. سر طلال چودھری صاحب کی پوزیشن, قاہرہ صاحب مجھے ان کی پوزیشن جاننے دیجئے, یہ ان کے دفاعی ادارے کی طرف سے آئی ہے, وہ اس کو اون کرتے الزام کو یہ نہیں کرتے. جی طلال صاحب دیکھیں, میرا بھی دفاعی ادارہ ہے, میں کب کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا سر, آپ کا بھی دفاعی ادارہ ہے, میں بالکل یہ لائنز ڈرا نہیں کر رہا جو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں, میں لائنز یہ ڈرا نہیں کر رہا, لیکن یہ سب گورنمنٹ میں, قاہرہ صاحب آپ گورنمنٹ سے نکلے ہوئے 3 سال ہو گئے, ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو, آپ اپوزیشن میں پلیز. جی طلال مجھے میں نکلا ہوں, لیکن ملک تو میرا بھی ہے نا یار. نہیں سر بالکل ہے, میں یہ لائن قاہرہ صاحب میں یہ لائن ڈرا نہیں کر رہا, آپ یقین کریں میری اس پہ آپ شک نہ کریں, میری اس پہ انٹینشنز پہ. مجھے طلال صاحب سے جواب لینے دیجئے پلیز. جی طلال صاحب. جی کامران صاحب, میں آپ کے لیے بھی, آپ ویسے بڑے سمجھدار ہیں, یا تو آپ نے سوال یقیناً یہ جو پوچھا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے پوچھا ہوگا. رینجر جو ہیں وہ وفاق کا ادارہ ضرور ہے, وہ صوبائی حکومت کے ڈیمانڈ کرنے پر وہاں گئے ہیں, ان کی ایکسٹینشن, ان کے کام کو سی ایم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک اپیکس کمیٹیز بنی ہے جو نیشنل ایکشن پلان میں بنی ہے, اس کو بھی صوبائی وزیر اعلیٰ ہیڈ کرتے ہیں. بالکل سپروائز ہم کر رہے ہیں, تمام چیزیں کر رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی شکایت ہوگی کسی ادارے سے, وفاق کے ادارے سے, تو پھر یقیناً ہم اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. یہ کام نٹی گریٹیز ہمارا نہیں ہے کہ آج اس کو پکڑنا ہے چھوڑنا ہے. صوبائی حکومت اور رینجرز یہ تمام آپریشن, وہ نیشنل ایکشن پلان کا ہو, اپیکس کمیٹیز کا ہو, وہ کراچی آپریشن ہو, وہ تمام چیزیں وہ خود مانیٹر کرتے ہیں. گورنمنٹ کو تو خیر ریپرزینٹ نہ کرے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل نے آج جو بحث کی ہے رینجرز کے ساتھ عدالت کے اندر, وہ تو ایک الگ ہی بحث ہے نا. اس میں تو اگر ڈسکشن شروع کی جائے تو چلتا ہے پتا کہ یہ دونوں 2 ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف اس صف آرا ہوئی ہوئی ہیں, اور اس سے ایک طرف آپریشن جو ہے اس پہ کوشچن مارک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس کو سمجھتی ہے متنازع, اور دوسری طرف اگر متنازع نہیں ہے تو یہ لوگ دہشت گرد ہیں جن کے متعلق بات کی جا رہی, کیونکہ رینجرز کو کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ پولیٹیکل لوگوں کو ایسے کرنے کی, ملائن کرنے کی. طلال صاحب. کامران صاحب دیکھیں, ہم وفاقی حکومت کا سٹانس بڑا سیدھا اور کلیئر ہے کہ آپریشن کرمنلز کے خلاف ہے. کسی بھی جماعت
یا کسی بھی خاص لوگوں کے خلاف نہیں ہے. ہم بالکل کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہیں کریں گے آپریشن کے تمام وہ میرٹس پہ جس کی وجہ سے لیکن ایف آئی آر کے الزامات کو فی الحال اون نہیں کریں گے. پلان میں بالکل ٹھیک ہے, فی الحال اون نہیں کریں گے. کامران صاحب آپ غلط کر رہے ہیں نا. دیکھیں نا میں ڈس آن کر سکتا ہوں. یہ آپ کا ادارہ ہے رینجرز. کامران صاحب سر آپ کے ماتحت ہیں, آپ کے ماتحت ہیں, آپ کے کہنے میں آپریشن کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس طرح تو ہائی کورٹ کے کہنے پہ بہت ساری ایف آئی آر, ہمارے پرائم منسٹر سی ایم, کیا ایف آئی آر کو ہم سزا نہیں سمجھ سکتے. وہ قادری صاحب نے کٹوائی ہے سر, قادری صاحب کی ایف آئی آر اور رینجرز کی بھائی میرے کورٹ کو اجازت دیں. چلیں آپ بھی فیصلے کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو دینا آپ اور میں نے فیصلہ نہیں کرنا. میں نے نہیں یار, آپ اور میں یار. ایک منٹ کہہ رہا صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں. سر ایک منٹ کہہ رہا ہوں, طلال صاحب لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. آپ کی اور میری, سر کہہ رہا صاحب ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. طلال صاحب لوگوں کو کنفیوز نہ کریں, آپ کی میری پوزیشن میں فرق ہے. آپ گورنمنٹ ہے, آئی ایم اے سٹیزن. پوزیشن آپ نے لینی ہے, میں نے نہیں لینی. ایک جگہ پہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے, دوسری جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ فیصلہ کرے گی. بس ٹھیک ہے سر, آپ کی مرضی ہے, آپ جو چاہے کہیں. میں نے ذمہ داری نہیں دیکھیں یہ بات نہیں, میں نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم آپریشن جو کر رہے ہیں کرمنلز کے خلاف. میں ایف آئی آر پہ آج بات کر رہا تھا, آپ نے جنرک بات کر دی. چلو ٹھیک ہے, پہلا صاحب میری بات سنیں نا سر, آپ سے پرٹیکولر سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے نا آپ. ایف آئی آر کا نہیں, میں میرٹس پہ بات. طلال صاحب یہ ایکسٹرا آرڈنری ایف آئی آر ہے, یہ عام ایف آئی آر نہیں ہے سر. نہیں زرداری صاحب کے اتنے امپورٹنٹ آدمی کو اگر غلط طور پہ ملائن کیا جا رہا تو آپ کو پوزیشن لینی چاہیے اس کے اوپر. آپ کہیں گے ایف آئی آر آپ اون نہیں کرتے, اگر آپ اون نہیں کرتے ختم ہوگی بات. امیج خراب ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا. جی کہہ رہا صاحب, جی کہہ رہا صاحب, بھائی کہہ رہا صاحب کو سینیورٹی کا ایڈوانٹیج ہے بھائی. پہلے بات تو یہ ہے کہ 90 دن سے جی پلیز کر لیں کون کر لے اب. دیکھیں کامران صاحب, بات یہ ہے کہ رینجر جو ہے, رینجر جو ہے وہ بڑا معتبر ادارہ ہے. اس پہ نہ صرف وفاق کا ادارہ ہے, پورے پاکستان کو اس پہ اعتماد ہے. صوبے نے اس کو خود ڈیمانڈ کیا ہے, تو رینجرز پہ کوئی عدم اعتماد نہیں ہے. لیکن میری بھائی ایک پروسیس کی بات ہے. رینجرز کی ایف آئی آر معتبر ضرور ہے, لیکن اس کو ثابت کرنا اور فیصلہ صادر کرنا عدالت کا کام ہے, نہ وفاق کا کام ہے, نہ صوبے کا کام ہے. آپ نہیں ثابت کر رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی ایف آئی آر ہے یہ. بہرحال جی کہہ رہا صاحب, یہ میں نے ثابت نہیں کرنا یا پی ٹی آئی نے. جی کہہ رہا صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر سے پہلے 90 دن تک رینجرز نے, بلکہ 92-93 دن تک رینجرز نے ڈاکٹر عاصم صاحب کو اپنی کسٹڈی میں رکھا. وہ تبیر آصف زرداری صاحب کے اتنے دستے راز تھے. اب انہوں نے اپنی فائنڈنگ جو بھی نکالنی تھی وہ انویسٹیگیشن ہی کرتے رہے نا 90 دن. ڈاکٹر صاحب کو بٹھا کے کھانا تو نہیں کھلاتے رہے, کھانا بھی کھلایا ہوگا, لیکن انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ہماری فائنڈنگ ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے ایک ایف آئی آر کی صورت میں وہ اب ان کے حوالے کر دی. آج آپ نے فرمایا عدالت کے اندر پروسیکیوٹر نے جو کچھ کہا, کیا کہا؟ اب پولیس نے کام کرنا ہے نا. اب پولیس کو کیا کرنا ہے 14 دن میں؟ آپ کا خیال تھا 14 دن کا ریمانڈ چاہیے تھا. 14 دن میں کیا کرنا ہے؟ انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو 90 دن میں کیا ہوا ہے؟ جو 90 دن کی انویسٹیگیشن ہے بھائی, وہ پولیس نے کہا میں 4 دن درکار ہیں, وہ انویسٹیگیشن اب اسی پروسیڈنگ کا حصہ ہوگی نا. بالکل سر, لوگوں کے نام ہے وہ بھی اس پروسیڈنگ کا حصہ ہوگی. عدالت بھی اس کو دیکھے گی, ہائی کورٹ بھی اس کو دیکھے گی. اور ان سوالوں کا جواب طلال صاحب نے دینا ہے. کیا غلطی ہو گئی؟ ان سوالوں کا جواب طلال صاحب نے دینا ہے, کیونکہ رینجرز کو یہی ڈیفینس کرنے بیٹھے ہوئے. طلال صاحب کیا دے؟ طلال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے نے اپنا کام مکمل کر کے عدالت کو دے دیا. عدالت جانے, عدالت کا کام جانے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ اپنی ججمنٹ کی بات کریں نا, میڈیا اپنی ججمنٹ پاس کر رہا ہے. نہیں کہہ رہا صاحب, میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا. خیال اور ہے, میڈیا کی ججمنٹ اور ہے. میری کوئی ججمنٹ نہیں. سر میڈیا ججمنٹ دے رہا ہے نا. میں نے تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت, اب رینجرز نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ گناہ گار ہے لہذا اس کو پھانسی دے دو. اب آپ کی ججمنٹ آ گئی, اب کورٹ آف لا میں یہ کام چلے گا کہ نہیں, وہاں قانون چلے گا. کہہ صاحب سر میری عرض سن لیجئے, میں نے یہ بالکل نہیں کہا ججمنٹ آئی. ان کے الزامات کو میں نے صرف طلال چوہدری صاحب سے پوچھا ہے کہ اس کو اون کرتے کہ نہیں کرتے, اتنی سی بات پوچھیے. میں الزام لگا رہا ہوں یا میرا ادارہ الزام لگا رہا ہے. میڈیا is going to be judgmental moreover. نہیں سر, نہیں آپ پہ رہا ہے ججمنٹل, میں نہیں رہا. میں نے تو آپ کو پتا ہے جو افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی افتخار چودھری صاحب کی جو غلط باتیں تھیں ان کو یہاں بیٹھ کے بلڈوز کیا. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. تو میجورٹی ٹائم میں اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں, ایکسٹراڈنری ایف آئی آر ہے, ایکسٹراڈنری ڈسکشن ہو رہی ہے. میں اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہوں, طلال اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں اور آپ اپنی ججمنٹ دے رہے ہیں. طلال صاحب کہہ رہے ہیں طلال اس کے ساتھ میں ججمنٹ نہیں دے رہا سر. طلال چودھری صاحب نے تو الزامات لگائے ہیں رینجرز کے تھرو. ارے صاحب یہ ججمنٹ ہی ہے نا, اور کیا ہے.
تو بس ٹھیک ہے پھر ایف آئی آر جو ہے اتنی اسٹرانگ ایف آئی آر تو کیا کرے, ججمنٹل لگ رہی ہے اس میں میرا قصور ہے, میں تو رپورٹ کر رہا ہوں. ہم کیا کہہ رہے نہیں ہیں, تو طلال صاحب اون کرے گا اس کو. کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. میاں محمود رشید صاحب آج ابھی فاروق ستار صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے وفاقی حکومت نہ ہی ہے نہ شی ہے, کوئی نہ ادھر کا ان کا موقف ہے نہ ادھر کا موقف ہے. پوچھوں گا طلال صاحب سے بھی, آپ کا اس ایف آئی آر پہ کیا موقف ہے, کہ اس سے آپ کو لگتا ہے آپریشن کنٹروورشل بن رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ واقعی کچھ میں سبسٹنس ہے الزامات کی حد تک؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک بات تو بہرحال ہے کہ یہ بڑی سینٹیٹی ہے اس ایف آئی آر کی, اور جس طرح سارے یہ کہہ رہے ہیں, قاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر 90 روز تک رینجرز نے اپنے پاس رکھا ڈاکٹر عاصم کو, اور آفٹر انویسٹیگیشن وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ چیزیں اس میں فیکٹس ہیں اور یہ محض الزام نہیں ہے, 90 دن تک وہ کاؤنٹر چیک کرتے رہے. اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کا ایک اتنا مضبوط ادارہ جب اس کی طرف سے یہ پوری تحقیق اور تسلی کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی ہو تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور اس میں بدقسمتی سے اس میں آ کے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بہرحال اس میں ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ اب آ گئے. میں چند دن پہلے قاہرہ صاحب کو سن رہا تھا جب آغاز میں 1-1.5 ماہ پہلے یہ دہشت گردی کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم کے اوپر یہ بات جب آئی تو قاہرہ صاحب بڑے بھرم ہوئے ایک پریس کانفرنس کے اندر کہ جی باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن کیا اب ہمارے لوگ دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کریں گے. میں دیکھ رہا تھا بہت ہی زیادہ جذباتی انداز میں انہوں نے اپنے کیس کو پلیڈ کیا اور یہ کہا کہ یہ سارا کچھ غلط ہے, اس میں کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر اب درج ہو گئی, اب ظاہر بات ہے فیصلہ اگر عدالت نہیں کرنا ہے, لیکن اس میں اس کو پراسیکیوٹ جب یہ ہوگی اور اس کے آگے جو ہی یہ کیس آگے بڑھے گا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس میں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے لوگ بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی وہ بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے. لیکن سر ایک پوائنٹ اور ہے, خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو قاہرہ صاحب کا بھی سینٹیمنٹ مجھے نہیں پتا یہ ہے یا نہیں ہے, کہ احتساب کے نام پر میں کوٹ کر رہا ہوں کہ فوج حکمران کی صورت میں آگ کھڑی ہوتی ہے. آئین کو بار بار پیرا تلے روندا گیا, کسی بھی جمہوری حکومت کو 5 سال پورے کرنے سے پہلے ختم گھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ انہوں نے سوات میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے. تو کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ویو شاید قاہرہ صاحب کہہ رہے ہوں یا خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہوں کہ چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح احتساب کے نام پر کیا جا رہا ہے. قاہرہ صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے, اس میں ان کے وہ ناجائز ٹھیکوں شیکوں اور ملازمتوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن؟ وہ ایف آئی آر کا وہ حصہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے, ایکسکلوڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں یہ بات ہم نے کہی ہے تو ہم خود بھی تو دیکھیں نا آخر حالات اس نہج پر کیوں آئے. یعنی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, اگر دیکھیں نا پولیٹیکل حکومتیں جو ہیں وہ معاملات کو کیوں نہیں سنبھال پاتی. پولیٹیکل حکومتیں جو ہیں وہ اتنا ڈیٹیریٹ ہو گیا سسٹم کہ کراچی یا سندھ تباہی کے دانے پہ آ پہنچا, اور جو وہاں پہ حالات تھے پورا کراچی چیخ رہا تھا جن کے متعلق کہا گیا وہ بھی آگئے. ایم کیو والوں سے پوچھ لیں ذرا. ریحان ہاشمی صاحب بہت وارم ویلکم. میرے بھائی یہ ایف آئی آر کٹی ہے پاکستان کے دفاعی ادارے کی طرف سے, جس کی کریڈیبلٹی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ, اس لیے نہیں کہ میں پروگرام آج کا کر رہا ہوں اور اس کو میں بنا رہا ہوں, لیکن ایف آئی آر رینجرز کی طرف سے آئی ہے آبویسلی. آپ کے کوئی علم میں ہے کہ وسیم اختر صاحب یا ایم کیو ایم, یہ لکھا ہوا ہے اس کے الطاف حسین دہشت گرد گروپ کے لوگوں کا رعایتی علاج کیا جاتا تھا, آپ کے علم میں ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جو دہشت گرد گروپ ہے اس کا کوئی علاج کیا تھا ضیاء الدین ہاسپٹل میں ریحان ہاشمی صاحب, اور وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ بھی کروایا کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کروایا کرتے تھے, کوئی علم ہے آپ کے ریحان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب آپ ہی کے چینل میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے سپریم کورٹ بار کے ممبران اور عہدیداران کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہ اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں اس ایف آئی آر کی, اور نقطہ اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے. دوسری چیز یہ کہ کیا آپ اور میں اتنے نابلد ہیں چیزوں سے, یا پاکستانی قوم اتنی نابلد ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو کہ آفیشیل ڈاکومنٹس میں کیا جائے اس سے مخاصمانہ طرز عمل, اینٹاگونسٹک بیہیویئر یا نہ ہو اور ہم اس کو اخذ نہ کر سکیں. تیسری چیز یہ ہے کہ کل میری معلومات کے مطابق وسیم صاحب نے اور رؤوف صاحب نے شاید رؤوف صدیقی, سلیم شہزاد, انیس قائم خانی, جی یہ آپ کی پارٹی کے جو سرخیل رہنما ہے. دیکھیں الزامات تو لگائے جا سکتے ہیں نا,
اور ہم کسی بھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈس اون کرتے ہیں. نہیں سر میں یہ پوچھ رہا ہوں ریحان بھائی, میں ایک تو یہ میرا سوال یہ تھا, آپ کے علم میں ہے یا آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی آپ اس کو اس لیے مطلب آپ کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کبھی بھی ضیاء الدین ہاسپٹل میں آپ کے کسی لوگوں کا علاج ہوا ہو ایم کیو ایم کے جن کو شاید آپ دہشت گرد نہ سمجھتے ہوں لیکن وہ دہشت گرد ادروائز ہوں, یا ایسا ہوا ہے آپ کے لوگوں آپ لوگوں نے کبھی ڈاکٹر عاصم کو اپروچ کیا؟ میری ذاتی معلومات کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی تردید بھی آ چکی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی یہ چاہیے. آج فاروق ستار صاحب نے کھڑے ہو کے کیوں کہا یہاں پہ کہ تحریک انصاف, نون لیگ اور جماعت اسلامی مل کر کراچی میں آگ کی سازش کھیل رہے ہیں اور وفاقی حکومت نہ ہی ہے اور نہ شی ہے؟ یہ ذرا تھوڑا بتا دیجیے تاکہ میں وفاقی حکومت سے پوچھ لوں یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے. دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ حیدرآباد اور میرپور خاص میں تمام جماعتوں نے 10 جماعتوں نے مل کر متحدہ کے خلاف اتحاد کا فارم کیا. اچھی بات ہے, سیاست میں ہونا چاہیے, تو آگ کا کیا مگر یہاں پر 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ متحدہ کی جی آگ اور پانی کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ 2 جماعتیں جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ہمارے اور مسلم لیگ نون کے دوست ہیں, یہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آمنے سامنے کنفرنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کا وہاں پر رہنے والا کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں پر کسی ایک اسپیسیفک جماعت کے اگینسٹ متحد ہو کر اس طرح لڑیں گے, لیکن یہاں پر ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری چیز یہ ریحان بھائی ایک سیکنڈ سے, طلال صاحب جلد سے رسپونڈ کر دیجئے. یہ بہت بڑا الزام ہے آپ پہ, آپ مل کے سازش کر رہے ہیں کراچی میں الیکشن سے پہلے, ہیشی کا بھی اور ہیشی والی بتا دیں کہ دیکھیں کامران صاحب, وفاقی حکومت کی ہمارے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اداروں کے تحفظات بھی دور کرنے ہیں, ساتھ ساتھ پولیٹیکل سسٹم کو چلتے بھی رکھنا ہے, اور پولیٹیکل فورسز وہ ایم کیو ایم ہو یا کوئی ہو انہیں سسٹم کے اندر رکھنا ہے. اور اس کی کاوش اور کوشش آپ کو ان کے استعفوں کی گریوینس کمیٹی کے سلسلے میں نظر آئی, اور آئندہ بھی صوبائی حکومت, صوبائی اسمبلی کام بھی کرتی رہے, ادارے بھی اپنے کام کرتے رہے. یہ وفاقی حکومت کے لیے چیلنج ہے جسے وفاقی صاحب ایک طرف تو آپ ان کو استعفے واپس دلوا رہے ہیں اور ایک طرف آپ ان کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, تو وہ اس لیے آپ کو ہیشی کہہ رہے ہیں فاروق ستار. دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں آپ کو جو میں نے آپ سے کہا ہے, اگر کسی کے تحفظات ہوں گے جائز ہوں گے بالکل اسے ایڈریس کیا جائے گا, وہ کسی ادارے کے ہوں یا کسی پارٹی کے ہوں. مگر ایک بات, ہم پولیٹیکل جماعت کے طور پر پولیٹیکل سسٹم سندھ میں کراچی میں اسی طرح چلتا رہے گا جیسے پورے ملک میں چلتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپریشن جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. قاہرہ صاحب آپ سے آپریشن پہ بھی کوئی کمپرومائز. سر میں ایک بریک لے لوں, قاہرہ صاحب آپ کے پاس ہی آؤں گا, پھر میں آ رہا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب نے کیوں کہا ہے یہ کہ فوج حکمران کے طور پر آ کھڑی ہوتی ہے احتساب کے نام پر. احتساب تو ہو رہا ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. قاہرہ صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب سے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے احتساب کے نام پر وہ فوج کی طرف معاملات ٹلٹ ہو رہے ہیں, یہ سیاستدانوں کا احتساب شروع ہو گیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے سر ایسا؟ آپ نے شاید خورشید شاہ صاحب کی ساری بات جی سر بتائیے. شاہ صاحب کے میں ساتھ تھا جی, ان کی سپیچ کے اندر کوئی یہ جو ریفرنس آپ فرما رہے ہیں اس طرح کا ریفرنس تو انہوں نے کوئی نہیں دیا. سر یہ ہمارے پاس پوری نیوز آئی ہوئی, آپ کو پڑھ کے سنا دوں تھوڑا سا. اور احتساب انہوں نے ایک براڈر تناظر میں بات کی ہے, اس میں براڈر تناظر میں بات کی ہے, ماضی کا ذکر کیا ہے, اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا یقیناً. ایوب خان کا مارشل لا بھی اسی طرح لگا, یحییٰ خان کا مارشل لا بھی اسی طرح لگا, ضیاء اللہ کا مارشل لا بھی اسی بنیاد پہ لگا. اس وقت تو نہیں لگ رہا ایسا. دیکھیے میں آپ کی بات نہیں کر رہے نا, اس کو تو اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے نا, شاہ صاحب نے کیا بات کی, کس تناظر میں کی. اس تناظر میں اگر دیکھیں گے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو بات کے معنی بدل جائیں گے. لیکن میں آپ کے کرنٹ ایشو پہ آنے سے ذرا تھوڑی سی بات کر لوں. ضرور. عرض یہ ہے کہ میں نے ایف آئی آر نہیں دیکھی ہے. رینجرز میرا قابل اعتبار ادارہ ہے, میرا قابل احترام ادارہ ہے, میرا ادارہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس ایف آئی آر کے اندر اس طرح کے کانٹینٹ ہیں تو پھر اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تھانے کے اندر آپ ایف آئی آر دیتے ہیں دہشت گردی کی, اور اس میں آپ ان کے کوئی غیر قانونی بھرتیوں کے اور ان کے ٹھیکے دخل دینے کے اس کے بھی ذکر فرماتے ہیں, جن کا دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو یہ کہیں نا کہ غیر قانونی ٹھیکے دیے دہشت گردوں کو. قاہرہ صاحب میں ایک چیز آپ کو عرض کروں, ایک چیز صرف دوسری بات یہ ہے, اس چیز کو صرف الیبریٹ, وہ کہہ رہے ہیں انکشاف کیا انہوں نے دوران تفتیش, یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے فلاں لوگوں کو من پسند ٹھیکے دیے. یہ ایف آئی آر کا حصہ نہیں ہوتا.
اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بھائی میرے یہ ایف آئی آر کا حصہ نہیں ہوتا, طلال صاحب سے وہ پوچھتے ہیں. دوسروں کا کام ہے, وہ نیب کا کام ہے, وہ ایف آئی آر کا کام ہوگا نا. ٹھیک ہے. آپ اس ایف آئی آر میں اس کو شامل کرو گے تو ایف آئی آر کا اولیا بگڑے گا تو خراب ہی ہوگا نا. دوسری بات یہ ہے, کہا گیا کہ ایم کیو ایم کا, متحدہ قومی موومنٹ کا الطاف گروپ, کیا کوئی الطاف گروپ ہے؟ کیا کسی گروپ کو, الطاف گروپ کو, ایم کیو ایم کے کسی گروپ کو کیا سٹیٹ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اس کی امداد کرنا, اس کے ساتھ تعاون کرنا گناہ ہے؟ میرے تو علم میں نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. اس کا جواب طلال صاحب آپ ہی دے دیں. طلال صاحب ہی دے دیں گے میرے خیال سے, میں تو گورنمنٹ نہیں ہوں سر. طلال صاحب جواب دے دیں. ایف آئی آر ہی بڑی غلط کٹی ہے بقول نہیں, یہ ایف آئی آر کا اگر حصہ ہے تو میں کہتا ہوں کوالٹی آف ایف آئی آر دیکھیں. سر یہ لکھا ہوا ہے ایم کیو ایم الطاف گروپ کے دہشت گردوں کا رعایتی علاج معالجہ کیا. طلال صاحب میں وہی پوچھ رہا ہوں, میں طلال صاحب سے پوچھ لوں سر. یہ ہے قاہرہ صاحب, یہ سوال آپ کا مجھ سے تو بنتا نہیں نا, جن سے بنتا ہے ان سے پوچھنے دینا. طلال صاحب یہ ایف آئی آر میں یہ چیز آپ کو لگتی ہے؟ میں نے ایف آئی آر دیکھی اس لیے کہہ رہا ہوں. جی سر میں اسی کو آگے. جی طلال صاحب, آپ کو یہ ایف آئی آر میں اب نارمل چیز لگتی ہے؟ آپ کے دفاعی ادارے نے یہ لکھوایا ہے لائن, آپ کے خیال میں یہ لائن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ایک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کی بدامنی میں کراچی کے ہی بہت سارے رہنے والے لوگ شامل ہیں, وہ کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ونگز ہیں لوگوں کے مسلح, وہ بھی تھا. اس کے بعد بہت سارے لوگ جب گرفتار ہوئے تو ان کا پتہ چلا کہ وہ بہت کئی کے عہدے داران ہیں. اسی طرح کئی جماعتوں کے بڑے آفس سے کئی ایسی چیزیں نکلی, تو کہیں نہ کہیں جی ایم کیو حقیقی بھی تو ہے نا. مجھے اگر آپ پورا اجازت دے دیں, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں دیکھیں, یہ کراچی کے لوگ ہیں. اگر کسی کا جماعت سے کسی کا کوئی تعلق ہے تو اس کا بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا. میری آپ سے گزارش دوبارہ یہ ہے کہ یہ ایک ایف آئی آر بالکل ایک معتبر ادارے نے دی, یہ ایف آئی آر بالکل, لیکن ایک بہت معتبر ادارہ جس نے فیصلہ صادر کرنا ہے وہ ہے عدالت. یہ عدالت میں چلی گئی ہے. ہمیں اپنے اداروں پر بھی اعتماد کرنا ہے, ہمیں اپنے اداروں کو چلانا بھی ہے, ہمیں پولیٹیکل لوگوں کی اگر کوئی تحفظات ہیں وہ بھی دور کرنے ہیں, اور ہم دونوں سائیڈوں پر دونوں کام کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میاں محمود رشید صاحب, یہ جو ایم کیو ایم کو یہ بات تو ماننے والی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپریشن ہوتا ہے تو کراچی پہ ہوتا ہے, سندھ پہ ہوتا ہے, پنجاب کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. کیا اس لیے حکومت میرا خیال ہے کہ یہ بات اس میں وزن ہے, اور یہ بات اب نئی نہیں ہے, یہ کئی ماہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا صرف سندھ کے لوگ اور کراچی کے لوگ یہی برے ہیں, انہی کے اندر دہشت گرد ہیں, یہی کرپٹ ہیں؟ پنجاب میں کہاں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر تو کنٹروورسی سے اس آپریشن کو بچانا ہے اور نتیجہ خیز بنانا ہے, اور نان کنٹروورشل اگر آپ سمجھتے ہیں غیر متنازع آپریشن ہو, اور جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, پوری قوم جس میں یہ اس پہ اتفاق اور اتحاد کرے کہ ٹھیک ہے یہ اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آپریشن کرنے والے اداروں کو دوسرے صوبوں کی طرف آنا ہوگا, دوسرے کیسز کو پکڑنا ہوگا, وگرنہ یہ جو کچھ اب تک ہم حاصل کر چکے ہیں یہ بھی متنازع ہو جائے گا, اور لوگوں کا وہ لوگ بالکل بجا کہیں گے کہ یہ صرف ایک پارٹی یا دو پارٹیوں کے خلاف ہو رہا ہے, اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا. ریحان ہاشمی صاحب, would you like to add something from your party's point of view اسی ایف آئی آر پہ؟ Oh yes, definitely. جی definitely. دیکھیں میاں صاحب نے بات بالکل درست کہی, اور میں اس کی مطلب ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ وہاں پر بھی اس کو ایکسپینشن کی طرف جانا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست دانوں کی وجہ سے ہی بنیادی طور پہ ملک میں جو کرپشن اور دیگر چیزیں ہوئی ہیں مورد الزام ٹھہرانا چاہیے, اور ہیں بھی. آپریشن بھی ہونا چاہیے یہاں پر کرپشن کے خلاف, اکنامک ٹیررزم کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں. مگر دو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے ریمارکس کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے دیگر بہت ساری اور پارٹیز کا بھی تذکرہ کیا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ نیچے ایک ٹکر چلتا ہے کہ سیاسی ورکر گرفتار, تو آپ اور میں تو فوراً ودن اے منٹ, ودن اے سیکنڈ ہم یہ اخذ کر لیتے ہیں جناب کیونکہ ایم کیو ایم کا ہوگا, اور وہ ہوتا بھی ایم کیو ایم کا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی لوگ نظر آنے چاہیے جس کو سپریم کورٹ نے مینشن کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. چلیں ہم یہ بھی نہیں کہتے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ کی میجورٹی ہے نا کراچی میں, الیکشن کی گہما گہمی ہے, آپ کی میجورٹی ہے کراچی میں, تو میں غلطیوں کا مرکب ہوں, غلطان ہوں, پورا بلنڈر ہوں میں,
एमक्यूएम पूरा ब्लंडर्स और मुरक्कब है। लाइटर टोन में गया यार रेहान ऐसा भाई, नहीं है। माइंड ना कर लें, MQM वैसे का- गया लाइटर टोन में गया ये मैंने जी। नहीं मैं आपको माइंड नहीं कामरान करता भाई, साहब, मैं आपकी बात को बड़ी अहमियत देता हूं। मुझे सिर्फ रेंजर ऑपरेशन का एक ही फायदा हुआ है कि कराची में अब कोई माइका लाल मीडिया की केबल नहीं काट सकता, जो भी काटता था अल्लाह को तरक्की दे, लेकिन वो ये नहीं कर, इसलिए मैं इससे बड़ा खुश हूँ कामरान रेंजर ऑपरेशन से, मैं इस लिहाज से बहुत मुतमिन हूँ। जी तलाल साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि सर एक मिनट तलाल साहब, कि इतनी उन पे रकीक हमले किए जरदारी साहब पे, और सिंध में उनकी हुक्मरानी थी लेकिन उन्होंने केबल कभी नहीं काटी, तो ये तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो काटते थे केबल अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे। जी तलाल चौधरी साहब। देखिए, मैं मियां महमूद रशीद साहब की जो बात मैं समझा हूं, मेरा ख्याल इनका इशारा अपनी हुकूमत की तरफ है जहां जेल भी टूट जाती है, वुज़रा करप्शन पे गिरफ्तार होते हैं। अगर ये अपने सीएम से कहें कि वो हमें डिमांड करें वफाक को कि वहां रेंजर्स चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला वफाक वहां भी रेंजर्स बिल्कुल ठीक है सर, वो ब्रेक का जा रहा है। ये लाल चौधरी साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है? पंजाब में तो मैं ये ना हालात है। मैं ये ना कहूं कि आप चोर की दाढ़ी में तिनका है। ब्रेक लेंगे जी, दिन के बाद में तलाश करेंगे। कैरा साहब के पास आऊंगा, बड़ी मिस्टीरियस स्माइल है उनकी। वापस आते जी एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी से में कैरा साहब जाते जाते एक बात रहेगी, शर्जील मेमन साहब का नाम डाल दिया गया ईसीएल में, उसके बारे में कुछ पता चला क्यों उनका नाम आया ईसीएल में? चले शर्जील का बाद में जिक्र करते हैं, पहले इस पे जरा बात फाइनल कर लें। मैं अपनी छोटी सी गुजारिश कर लूं, टाइम अब थोड़ा है। जी जी कामरान साहब, मेरा मशवरा ये है, जी, मुझे अपने इदारों का भी एहतराम है और मुझे कराची के हालात की भी सेंसिटिविटी का भी अंदाज़ा है। मेरा मशवरा ये है कि रेंजर्स ने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अब अदालत ने अपना काम करना है। लेट द कोर्ट डिसाइड दिस मैटर, और जो हकायक है वो सामने आ जाएंगे। ऊपर बैठी हुई आला अदालतें भी उसको देख रही होंगी, और ये वहाँ तक मैटर जाने हैं, ये यहाँ रुक नहीं जाने, लिहाजा इसका प्रॉपर इंसाफ हो जाएगा। लेकिन मेरा एक और मशवरा ज़रूर होगा कि कराची में जो इस वक्त टेंशन की सूरत हाल बन गई है, कराची के इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे कराची के अंदर एक फेयर फिजा रहनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं क्रिमिनल्स को तो इस बुनियाद पे नहीं छोड़ा जा सकता कि इलेक्शन है, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तफसील सारी कौम के सामने जितनी मुमकिन हो सके जल्दी। रेंजर्स सर प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया सर। शर्जील मेमन साहब को आपने जवाब नहीं दिया। बिया साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तलाल चौधरी साहब को वो हियों या शियों वाली बात की थी, वो ही बन के दिखा देते, वो इधर उधर की बातें वो करते ही रहे। उनके वही ऑपरेशन कर रहे हैं जनाब, ही है। लाहौर में डेवलपमेंट हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही? इसका जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। जी रेहान साहब कुछ कहना आपने? कामरान साहब जी मुख्तसरन आपके कामरान काबिल एहतराम पैनलिस्ट सलाल भाई, बैठे एक हैं। सेकंड। आपके इल्म में ये चीज लाऊं कि अगर quickly। आपके इल्म में ये चीज लाऊं कि अगर पोस्टर लगाता हुआ कोई दहशतगर्द किसी इलेक्शन ऑफिस में नहीं बैठेगा, और हम किसी भी ठीक है सर जी, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। हम चाहेंगे जी कि उसका तलाल आवाज साहब, सुनना वुड चाहिए। यू लाइक टू से समथिंग एट द लास्ट? तलाल चौधरी साहब। कामरान साहब, आज आपने एफआईआर को बड़ा लंबा कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन पे रिफॉर्म्स वो लेके आते, नहीं तो आज वो जो स्टे लेने गए इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो दूसरों को कहा करते थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाओ, तलाल ये तो बताओ ना, ही हो के शी हो, वो फरूख स्टार चीफ चले सर, ही हो के शी हो, और उसके ये तो बता दो ना। बात ये है, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो इसका जवाब ही नहीं आपने दिया। ये ऑन करें यार, ये ऑन करें, ये जो एफआईआर है इसको ऑन करें और ही बने। अल्लाह की मेहरबानी से शेर है, और शेर हमेशा ही होता है। शेर है, पर पूछ लो बगैर। अजब भी ऑन किया, बिल्कुल ठीक है तलाल साहब। रिजल्ट महंगाई भाई शेर ही होता है, मियां साहब आपको नहीं पता। बिल्कुल रिजल्ट दिखाएं जी, रिजल्ट दिखा दें जी। 98% लोग समझते हैं कि एफआईआर जो है ये इस पे लगे हुए इल्जामात बिल्कुल सही, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हमें इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीक तक।